ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ نوجوانوں کے لیے اب اچھی خبر ہے کہ وزیر اعظم کی جانب سے منظوری کے بعد کامیاب جوان پروگرام کا دوسرا مرحلہ فوری شروع کیا جا رہا ہے اور اس ضمن میں 25 ارب روپے جاری کر دیے گئے ہیں۔ یہ پروگرام ایسا ہے کہ جس کے تحت نوجوانوں کو قرض دیا جائے گا اور اس کی زیادہ سے زیادہ حد بڑھا کر 2.5 کروڑ روپے کر دی گئی ہے۔ اسی طرح بغیر گارنٹی قرض کی حد 5 لاکھ سے بڑھا کر 10 لاکھ کر دی گئی ہے۔ حکومتی ہدایات پر مارک اپ میں بھی اچھی خاصی کمی آ چکی ہے، جو اب 6% کے بجائے صرف 3% ہوگا۔ کامیاب نوجوان پروگرام میں تمام اسلامی بینکس شامل ہوں گے اور قرض واپسی کے لیے 1 سال کا گریس پیریڈ بھی دیا جائے گا، جبکہ مختص کردہ رقم میں سے 25% قرض جو ہے وہ خواتین کو دی جائے گی۔ ایک بڑا زبردست انیشیٹو ہے اور دنیا بھر میں جہاں پہ بھی جو سٹارٹ اپس ہوتے ہیں ان کو انیشیلی جو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اگر وہ بینکس فراہم کرتے ہیں تو بڑے بہتر طور پہ آگے چل سکتے ہیں اور بڑا اچھا مناسب مارک اپ بھی ہے۔ 3% کا حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے خصوصی جناب عثمان ڈار صاحب، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ ڈار صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ڈار صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا، دوسرے مرحلے کا آغاز ہونے جا رہا ہے کامیاب جوان پروگرام کا، بڑا زبردست انیشیٹو ہے انڈاؤٹڈلی، کیا مزید چیزیں انکلوڈ کی گئی ہیں اس میں؟ دیکھیں شفاعت، دوسرا مرحلہ شروع کرنے کی 2-3 بنیادی وجوہات تھیں۔ سب سے پہلے تو کرونا کی وجہ سے جس طرح کے کرائسس کا سامنا تھا ہماری انڈسٹری کو، اکانومی کو، اور بہت سارے نوجوان جو سٹارٹ اپس شروع کرنا چاہ رہے تھے اور بہت سارے کر چکے تھے، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جیسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مارک اپ کو بھی نیچے کیا، ہمارے لیے بڑا ضروری تھا، چونکہ جو پہلا فیز تھا اس میں 1 سے 5 لاکھ تک 6% کا مارک اپ تھا اور 5 لاکھ سے 50 لاکھ تک 8% کا مارک اپ تھا۔ تو پہلے تو ہم نے اس کو بیلنس کیا۔ اب سٹارٹ اپس کے لیے ہم نے 1 لاکھ سے 10 لاکھ کا پہلا ٹیئر کر دیا ہے، جس کے لیے کسی قسم کی کوئی گارنٹی کی ضرورت نہیں ہے، کولیٹرل کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کا مارک اپ ہم نے کر دیا 3%۔ تو وہ تمام نوجوان جو سٹارٹ اپس کرنا چاہتے ہیں، کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے یہ ایک تحفہ ہوگا۔ 10 لاکھ روپے کی رقم سے بغیر کسی گارنٹی کے ایک زبردست قسم کا بزنس پروپوزل ہونا چاہیے، ورکیبل ہونا چاہیے، اور جو اس وقت مارکیٹ کی ضرورت ہے اس کے مطابق اگر وہ کاروبار شروع کرنے جائیں گے تو کسی بھی بینک میں وہ اپلائی کر سکتے ہیں، کامیاب جوان کے دوسرے فیز میں انہیں لون مل جائے گا۔ اسی طرح دوسرا ٹیئر ہے 10 لاکھ سے 1 کروڑ تک کا، جس میں ہم نے 4% مارک اپ رکھا ہے، اور اسی طرح تیسرا ٹیئر ایڈ کیا گیا ہے 1 کروڑ سے 2.5 کروڑ کا۔ جو نوجوان پہلے سے بزنس کر رہے ہیں انہیں فائنینشیل کنسٹرینٹس کا سامنا ہے، ایکسیس ٹو فائنینس کا ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے، وسائل کی کمی کی وجہ سے بہت سارے پاکستان کے ٹیلنٹڈ نوجوان زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکے، تو یہ تیسرا ٹیئر ان نوجوانوں کے لیے ایڈ کیا گیا تھا کہ وہ اپنے کاروبار کو انہینس کر سکیں، جاب کریشن میں کاروبار۔ بے روزگاری جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور بہت سارے جو نوجوان ہیں، کتنی زبردست اسکیم جو آئی ہے، کتنے نوجوان اس میں اکوموڈیٹ ہو سکیں گے، کتنی تعداد میں جو نوجوان سے فائدہ اٹھا سکیں گے اسکیم سے؟ دیکھیں 2 لاکھ انٹرپرائزز جو ہیں، 2 لاکھ کے قریب ہمارا ٹارگٹ ہے۔ پہلے ہم نوجوانوں کو ایک سافٹ لون دینے میں کامیاب ہوں۔ اس سے پہلے جو کامیاب جوان پروگرام لانچ کیا گیا تھا، میں آپ کے پروگرام سے خاص پیغام دینا چاہتا ہوں پاکستان کے نوجوانوں کو۔ 10 لاکھ سے زیادہ اپلیکیشنز آئی ہمیں، لیکن افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں، آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً 90% اپلیکیشنز ایسی تھیں جو ورکیبل نہیں تھی۔ بہت بڑی تعداد میں پاکستان کے نوجوان یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم گرانٹس دینے جا رہے ہیں، شاید یہ پیسے ہیں جس کے لیے ان کے پاس بزنس پروپوزل نہیں تھا۔ تو میرا یہ خاص پیغام ہے تمام نوجوانوں کو، سیکنڈ فیز میں، دوسرے مرحلے میں آپ لوگوں نے بھرپور تیاری کر کے آنا ہے اور اپنے بزنس پروپوزل کو بینک کے سامنے جیسے آپ لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آپ لون لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھا ڈار صاحب، ابھی بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات بتائی ہے، میں چاہوں گا ذرا اسی کو الیبوریٹ کر دیں تھوڑا، ڈار صاحب اسی کو الیبوریٹ کر دیں تھوڑا، اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے بہت سارے دوست ایسے ہیں جو کہ اپنی ملازمتوں سے لے آف ہو گئے ہیں، ان کے پاس ٹیلنٹ ہے، وہ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں، تھوڑا سا انہیں فائنینس چاہیے، ذرا یہ بھی الیبوریٹ کر دیں کہ کن بنیادوں پہ ان کا پروپوزل ریجیکٹ ہو سکتا ہے۔
دیکھیں جو پہلے فیز میں بہت بڑی تعداد میں جو کریڈینشلز تھے، جو معلومات تھیں، جو ایج بریکٹ ہم نے لگایا تھا اور نادرا اسے ویریفائی کر رہا تھا، نادرا کا فلٹر موجود تھا، تو بہت بڑی تعداد میں کہہ سکتا ہوں 2 لاکھ کے قریب تو صرف غلط بیانی کی وجہ سے ریجیکٹ ہو گئے۔ اس کے بعد دوسری جو بڑی تعداد تھی، ایسے نوجوان تھے جنہیں خود ہنر نہیں آتا تھا، ان کے کوئی بزرگ، ان کے بڑے لون لینا چاہتے تھے، جب انہیں انٹرویو کے لیے کال کی گئی، ان سے کویسچن آنسرز کیے گئے، وہ پیچھے سے بیک گراؤنڈ سے انہیں بتایا جاتا تھا جی کہ آپ یہ بتائیں، تو انہیں خود ایز سچ بزنس کا کوئی ایکسپوجر نہیں تھا، اس وجہ سے بھی بہت بڑی تعداد میں ان کی جو اپلیکیشنز ہے وہ ریجیکٹ کر دی گئیں۔ تیسرا، جیسے میں کہہ رہا تھا، کوئی بزنس پروپوزل نہیں تھا، گرانٹ سمجھ کے اپلائی کیا گیا، اس وجہ سے بھی ریجیکٹ کر دیے گئے۔ میں ان تمام تجربہ کار سکلڈ نوجوانوں کو یقین دلاتا ہوں، آج ورلڈ یوتھ سکل ڈے بھی ہے، آپ لوگ بزنس پروپوزل تیار کریں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک آپ کامیاب کاروبار کر سکتے ہیں، آپ ایک کامیاب جوان بن سکتے ہیں، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ سافٹ لونز آپ کو ملیں گے۔ دوسری بہت بڑی جو ڈیمانڈ کی جا رہی تھی شفاعت پاکستان کے نوجوانوں کی طرف سے، وہ اسلامک بینکنگ کی تھی۔ اس سے پہلے صرف 3 بینک آپریٹ کر رہے تھے، اب ہم نے پاکستان کے تمام کمرشل بینکس ایڈ کر دیے ہیں، اسلامک بینکس ایڈ کر دیے ہیں۔ جو لوگ اسلامک بینکنگ کی طرف جانا چاہتے ہیں نوجوان، وہ اسلامک بینکنگ کی طرف جا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی 2 لاکھ جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہماری کوشش ہے جلد سے جلد پاکستان کے 2 لاکھ نوجوانوں کو ہم یہ 100 ارب روپے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے رکھے ہیں، جس میں سے 25 ارب روپے فیمیلز کے لیے ہیں، ینگ فیمیلز کے لیے، خواتین کے لیے ہیں، کم از کم 25 ارب روپے تک وہ بھی سافٹ لون لے سکتی ہیں۔ خواتین کی بات کی ہے تو ہم نے جیسے دیکھا ہے کہ خواتین بھی آج کل انٹرپرینیورز ہیں، بڑے بڑے بزنسز وغیرہ کر رہی ہیں، جو آپ لوگوں نے جو 10% جب آپ لوگوں کے پاس ایسی ریکویسٹ ہیں، ایسی اپلیکیشنز ہیں جن کو آپ لوگ ابھی کنسیڈر کر رہے ہیں، جو ورکبل بزنس پلانز ہیں، ان میں خواتین کی تعداد کتنی ہے؟ دیکھیں لاسٹ جو اپلیکیشنز تھی اس میں تقریباً 2.25 لاکھ کے قریب پاکستان کی خواتین نے اپلائی کیا تھا۔ میں سیف سائڈ کہہ سکتا ہوں کہ جو پہلا فیز تھا اس میں سے تقریباً 40 سے 50 ہزار اپلیکینٹ سکسیسفل ہوں گے، اور میں جو کل سٹیٹسٹکس دیکھ رہا تھا اس میں آپ کہہ سکتی ہیں کہ 4 سے 5 ہزار خواتین بھی انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوگی۔ دیکھیں یہ عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے، کامیاب جوان پروگرام سیاسی بنیادوں پہ نہیں چلایا جا رہا، پک اینڈ چوز نہیں کیا جا رہا کہ یہ پی ٹی آئی کا ووٹر ہے اس لیے اس کو لون دے دیا جائے، یا کسی دوسری جماعت کا یہ ووٹر ہے، سپورٹر ہے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے۔ میں پاکستان کے نوجوانوں کو یقین دلاتا ہوں، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہدایات ہیں، کامیاب جوان پروگرام کو میرٹ پہ چلایا جائے گا، پاکستان کا ہر وہ بیٹا اور بیٹی ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں آپ کو انٹرپٹ کرنا چاہوں گا، میں خود پرسنلی اس پروجیکٹ کو میں بہت پسند کرتا ہوں، اور میرے خیال سے اب تک کا یہ بیسٹ پروجیکٹ ہے جو کہ اس گورنمنٹ نے دیا ہے۔ ہمارے بہت سارے ایسے دوست ہیں، ہنر مند ہیں، ان کے پاس بہت اچھا ہنر ہے، کوئی اپنا گیراج کھولنا چاہتا ہے، کوئی اپنی شاپ بنانا چاہتا ہے، لیکن وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ بزنس پروپوزل بنانے کے لیے ان کو بڑا پڑھا لکھا ہونا پڑے گا، کوئی لیتھ مشین چلانا چاہتا ہے، کسی کے پاس ملنگ مشین موجود ہے، تو ایسے وہ کیسے اپنا جو بزنس پروپوزل ہے وہ بینک کو کنونس کر سکیں گے کہ جناب ہمارے پاس یہ ہنر ہے، کیونکہ obviously it will be a technical detail۔ دیکھیں وہ ریفرنس بھی دے سکتے ہیں، ایک تو ہم نے یہ اپلیکیشن فارم ویٹ کر کے پورٹل پہ ڈالنے جا رہے ہیں، وہ بینک کی برانچ میں بھی جا سکتے ہیں، اگر 1 سے 2 ریفرنسز موجود ہیں، کسی بھی کارپوریٹ کمپنی کا موجود ہے، چیمبر آف کامرس کا موجود ہے، کسی ٹریڈ ایسوسیشن کا موجود ہے، وہ بھی ریفرنس ان کے کام آ سکتا ہے، اور وہ نوجوان جو کامیاب جوان ہنرمند پاکستان جو 10 ارب روپے کی لاگت سے ہم نے پروگرام شروع کیا ہے، اس کی جو سرٹیفکیشن لے کے جائیں گے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ قرض لینے میں کامیاب ہوں گے، انہیں بھی پرائورٹائز کیا جائے گا۔ میں یوتھ سکل ڈے کے اوپر پاکستان کے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، دیکھیں آج آپ ڈگری لے کے صرف نہ ہی نوکری حاصل کر سکتے ہیں، نہ ہی شاید اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں، سکل سیٹ کی ہمیں ضرورت ہے۔ جرمنی، جاپان، چائنا، فن لینڈ آپ کے سامنے ہیں۔ جرمنی اور جاپان، شفاعت آپ کو یاد ہوگا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد شاید ہی کوئی پل، شاید ہی کوئی بلڈنگ بچی ہوگی، لیکن ان لوگوں نے، جرمنی اور جاپان نے انویسٹ کیا سکل ڈیولپمنٹ پہ،
اپنی قوم پہ. اور آپ دیکھیں وہی جرمنی اور جاپان آج سپر پاورز ہیں. تو میرا پاکستان کے نوجوانوں کو آج پیغام ہے آپ لوگ سکل ڈیولپمنٹ کی طرف آئیں. حکومت کا یہ جو پروگرام ہے کامیاب جوان ہنرمند پاکستان، پہلے فیز میں ہم 2 لاکھ نوجوانوں کو ٹریننگ دینے جا رہے ہیں. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہائی اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بلاک چین، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، بگ ڈیٹا جس کی دنیا بات کر رہی ہے، اس کے ہم سکل اسکالرشپس دے رہے ہیں الحمدللہ اربوں روپے میں. اور پہلی دفعہ میں آپ کو اور قوم کو بتانا چاہتا ہوں 200 کوالیفیکیشنز ہم سٹینڈرڈائز کرنے جا رہے ہیں ٹیکنیکل ایجوکیشنز کی. مدرسے کے نوجوانوں کو ہم سکل سیٹ دینے جا رہے ہیں. تقریباً 100 کے قریب مدرسوں میں ہم ٹیکنیکل ٹریننگ کے انسٹیٹیوٹ کھولنے جا رہے ہیں تاکہ مدرسوں کے بچے بھی زندگی میں آگے بڑھ سکیں اور ٹیکنیکل بالکل جی. اور یہ بڑی اچھا ایک انیشیٹو ہے ووکیشنل ٹریننگ کا. اور ساری دنیا میں جو عوام نے ترقی کی ہے وہ اپنے سکل سیٹ کی بنیاد پہ کی ہے. اور سکل سیٹ والے لوگ ہی وہی قومیں، چاہے وہ انڈیا ہو، چائنا ہو، جو بھی قومیں جو ابھی بڑی اکانومیز بننے جا رہی ہیں وہ اپنے سکل سیٹ کی بنیاد پہ بنے گی. بہت بہت شکریہ جی ہمارے موجود رہنے کے لیے عثمان ڈار صاحب. اور انشاءاللہ پاکستان بھی عنقریب بڑے ممالک کی جو بڑے سکل سیٹ والے ممالک ہیں ان کی دوڑ میں شامل ہوگا. بالکل جی. اور اسی کے ساتھ ہی اسی ہوپ کے ساتھ ایک